اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی ہم کو عطا فرمائے، یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نازل فرمایا، اور جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں پیشنگوئی فرمائی، یہ خوشخبری سنائی لوگوں کو کہ آخر زمانے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والے ہیں ایک نبی کی، جو بعد میں آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ انجیل کے اندر فارقلیت کے نام سے آپ کو ذکر کیا گیا، اور فارقلیت کے معنی احمد کے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جو حضرات رہتے ہیں اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ نراشنس کے نام سے وید کے اندر موجود ہے، اور نراشنس کے معنی محمد کے ہیں، اور کل کی اوتار کے نام سے جن کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو صفات اور ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر صادق آتی ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے آتے تھے، خاص جگہ کے لیے آتے تھے، خاص زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آئے ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو، کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اللہ جل شانہ نے ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ جل شانہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس رحمت ہی کی وجہ سے اس نے یہ دنیا کو بنایا اور انسانوں کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی بھیجے ہمارے پاس وہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ان کو۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے، جنات کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے، خواتین کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے، جوانوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آئے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ میں جو رحم و کرم فرمایا اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا جو برتاؤ سکھایا، تو آپ بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ہر قوم کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ہر جگہ کے رہنے والے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور انسانوں کے ہر طبقے کو خوشی ہوتی ہے، بوڑھوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، جوانوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور خواتین کو بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے تشریف لائے۔
اور اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے جن کو اللہ جل شانہ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو شخص بھی دنیا کے اندر کامیاب تاجر بننا چاہے، کامیاب انسان بننا چاہے اور دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر آپ چلیں گے، آپ کی تجارت میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ بہترین معلم بننا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں مزدوروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں چرواہوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں حکمرانوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں شوہروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بیٹوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھائیوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن کر کے تشریف لائے، اور اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جگہ پر کامیابی حاصل کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے ایک تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پیشن گوئیاں سنوائی، لوگوں کو بتلایا کہ کتنی بڑی شخصیت آنے والی ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو اس وقت ایسے خوارق عادات چیزیں ظاہر کروائیں جن کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد میں جو چیزیں خرق عادت ظاہر ہوئی ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد نبی بنائے جانے سے پہلے جو خلاف عادت اور خرق عادت چیزیں ظاہر ہوئی تو ظاہر ہے ان چیزوں کو معجزہ تو نہیں کہیں گے، ارہاسات کہیں گے۔ یعنی اطلاع دی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ مثلا کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو باطل طاقتیں وہ ختم ہو جائیں گی اور حق ساری دنیا کے اندر غالب آ جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ جل شانہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین دے کر کے بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ حق ساری دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر اصلاح کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بعض انبیاء علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تقریباً 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیل گئی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اصل مشن اور اصل مقصد دنیا میں آنے کا ہدایت ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتلایا کہ اخلاق کو کس طرح سے پھیلایا جائے، ہدایت کو کس طرح سے پھیلایا جائے، گمراہیوں سے کس طرح سے بچایا جائے، برائیوں سے کس طرح سے دور کیا جائے، اچھائیوں کو کس طرح سے پھیلایا جائے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک وہ حصہ ہے جبکہ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایسی بہترین اور پاکیزہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی
جو کہ دشمن تھے، جو آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی بنائے جانے سے پہلے بھی وہ آپ کا ادب احترام کرتے تھے، وہ آپ کی تعظیم کرتے تھے، وہ آپ کے فیصلے مانتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر اس بارے میں جھگڑا ہونے لگا کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ اس کی جگہ پر فٹ کرے، تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آج اس کا فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ جھگڑا ہونے کا ڈر ہے، کل اس کا فیصلہ کیا جائے۔ دوسرے دن جو سب سے پہلے حرم شریف میں آ جائیں گے وہی فیصلہ کریں گے۔ دیکھا دوسرے دن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سب نے کہا مرحبا، کیا ہی مبارک ہے، آپ تو بہترین آدمی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ سے فیصلہ کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ منتخب فرمایا اور ان سے کہا آگے آ جاؤ، اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی چادر مبارک میں رکھا اور فرمایا ہر نمائندے سے کہ چاروں طرف سے چادر کو پکڑ کر لے آؤ، وہ جہاں پر حجر اسود کو فٹ کرنا تھا وہاں پر لے آئے، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو فٹ کر دیا۔ اس طرح سے بہت بڑی جنگ ٹل گئی اور لوگوں میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا ہو گیا۔ تو آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگ آپ کو فیصل مانتے تھے، آپ سے فیصلہ کراتے تھے، آپ کو جج مانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے، اور اپنی امانتیں لالا کر کے آپ کے پاس رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جس رات میں کہ مکے کے ہر قبیلے کے لوگ چاروں طرف سے آپ کے مبارک گھر کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے اور تلواریں لیے ہوئے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ آپ باہر نکلے تو ہم نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح یہ امانتیں بانٹ کر جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر کے تم کل واپس کل آ جانا مدینے، آج یہی رک جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن لوگ بھی جو آپ کو مارنے کے لیے تلواریں لے کر پھرتے تھے، جانی دشمن تھے، لیکن اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مال کی حفاظت آپ سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبی بنائے جانے سے پہلے کی ہے۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا تو اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا اور اپنا محبوب بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنایا آ کر کے تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ نے پیغام دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بنو امیہ کے لوگوں نے خاص طور سے مخالفت کی اور یہ کہا کہ ابھی تک ہمارا اور ان کا ہر چیز میں مقابلہ چلا آ رہا ہے، ہر عہدے کے بارے میں ہمارا ان کا بنی ہاشم کا مقابلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اب اگر ہم بنی ہاشم کے نبی کی بات مان لیں تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ کہیں ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم کہیں نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، جھوٹے ہیں اور ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ عناد کی وجہ سے، کٹ حجتی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اور ہر دھرمی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، حالانکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یقین تھا اس کا
دل کے اندر، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ مکہ مکرمہ میں کافروں کی حکومت تھی، بے ایمانوں کی حکومت تھی، اور وہ لوگ ہر طرح کا ظلم و ستم کرتے تھے۔ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو مارتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے اور ہر طرح سے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو انہوں نے بنی ہاشم کا مقاطعہ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک بنی ہاشم مکہ مکرمہ کے اندر شیب ابی طالب کے اندر قید رہے۔ آپ کے چچا محترم حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ قید رہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ قید رہے۔ ابو طالب ہی وہ شخصیت تھی، جب بھی کافر لوگ مقابلے پر آتے تھے، مارنا چاہتے تھے اور حق کی بات کو دبانا چاہتے تھے، حق کی بات کو روکنا چاہتے تھے، تو ابو طالب آگے آ کر کے تلوار لے کر کے مقابلے پر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں ان کو سنانے دو، یہ جو دعوت دے رہے ہیں ان کی دعوت دینے دو، یہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں ان کو اسلام پیش کرنے دو۔ تو وہ آ کر کے مقابلے پر اور ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حفاظت کرتے تھے، رات میں دن میں کسی وقت کوئی دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، پوری طرح سے وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ 50 سال تک انہوں نے حفاظت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ شیب ابی طالب کے اندر بھی 3 سال تک بنی ہاشم قید رہے، اور معصوم بچے روتے تھے، ان کو دودھ نہیں ملتا تھا، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو وہاں پر کھانے کی پریشانی تھی، کوئی کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے کافر لوگ، پتیاں کھا کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی یہ حضرات شیب ابی طالب کے اندر قید رہے، لیکن اسلام پر جمے رہے، اسلام پر مضبوطی سے عمل کیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ 3 سال کے بعد جب مقاطعہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، تو باہر نکلنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو کہ ہر وقت آپ کی مدد کرتے تھے، ہر وقت آپ کا سہارا بنتے تھے، ہر وقت کافروں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیوی تھی، زوجہ اولا تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں نثار کر دیا، جو کہ ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی، اور ان کا قبیلہ، ان کے رشتہ دار بھی ہر وقت آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، اور آپ نے سوچا کہ مکے کے لوگ تو نہیں مان رہے، چلو طائف چلیں، شاید کہ طائف والے مان لیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا، پتھروں سے مارا، خباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، اور آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ ایسی حالت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے اوپر اٹھا کر کے آپ کو ایک باغیچے میں لائے اور وہاں لا کر کے آپ کو لٹایا، اور اس وقت 2 پہاڑ کے بیچ میں طائف آباد تھا۔ تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو چٹنی کی طرح پیس دیا جائے، چکنا چور کر دیا جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے لوگ ایمان لے آئے۔ آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے اوپر عذاب آئے اور ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیا جائے۔ آج ہم لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹ کا جواب، پتھر کا جواب پہاڑوں سے دے سکتے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ طائف والوں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، دعا ہی دی ان کو۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ طائف ہی کے خاندان کے لوگ تھے جو سب سے پہلے ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے یہاں آ کر کے ہندوستان میں آ کر اسلام کو پہنچایا۔
اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ تاریخی بات ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت پاک ہے۔ پھر آپ طائف سے بھی مایوس ہو کر کے تشریف لائے، پریشان ہو کر کے تشریف لائے، اور بھی زیادہ آپ کا غم بڑھ گیا، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے آپ کو معراج پر بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی چچا زاد بہن تھی جو آپ سے تقریباً 15 سال بڑی تھی۔ آپ کا گھر وہی تھا، چچا ابو طالب کے پاس ہی آپ نے پرورش فرمائی، اور وہیں پر وہ سب بھی رہتے تھے۔ حضرت علی کا گھر بھی وہی تھا اور حضرت ام ہانی کا گھر بھی وہی تھا۔ اچانک ایسا لگا کہ چھت پھٹی اور وہاں سے فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر کے حرم شریف میں لائے۔ حرم شریف میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس کے بعد میں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو نکالا اور زمزم شریف سے دھویا، اور اس کے بعد جو جنت سے وہ حکمت اور ایمان لے کر کے آئے تھے اس کو بھر دیا، اور پھر سینے کو سی دیا دوبارہ، اور اس کے بعد براق لے کر کے آئے اور براق پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق کیا ہے؟ بہت بڑا جانور ہے، گھوڑے سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس پر سوار کیا اور آپ وہاں سے چلے۔ براق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، برق رفتار ہے، وہ برق کے معنی بجلی۔ براق کی اتنی زیادہ تیز رفتار ہے کہ اس کا قدم حد نظر پر پڑتا ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں، واقعات ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد اقصیٰ میں آ کر کے نماز ادا کی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کو امام بنایا، اور آپ نے امام بن کر ان سب انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے واپسی کے وقت آپ نے نماز پڑھائی، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج میں جانے سے پہلے آپ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی پر آپ چڑھے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ سیڑھی پر براق پر بیٹھ کر آپ چڑھے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھلوایا جبرائیل علیہ السلام نے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور انہوں نے آپ کو مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کی زیادتی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخت لایا گیا، اور اس تخت پر آپ بیٹھ گئے، اور اس پر ہرا مخمل بچھا ہوا تھا، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہ تخت خود بخود آگے بڑھا اور عرش تک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش تک پہنچ کر اللہ جل شانہ کی شان میں حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبادتیں پیش کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب آپ کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ آج ہم میں سے کسی کو اگر کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ہم اپنے ساتھیوں کو سب کو بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، عرش کے پاس تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ سے ملاقات کی، اللہ جل شانہ سے بات چیت کی، اللہ جل شانہ کا دیدار کیا۔ اس موقع پر بھی جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہوا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی، تو آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صلاۃ و سلام ہو ہم سب پر اور نیک بندوں پر بھی ہو۔
اور پھر فرشتوں نے جب یہ دیکھا بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی رحمتیں اور برکتیں لٹائی جا رہی، تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معراج کے موقع پر اللہ جل شانہ نے 3 تحفے دیے۔ ایک تحفہ تو یہ دیا کہ اپنی امت کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جو شخص خالص ایمان لے کر کے آئے گا، کسی کو شریک نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، خالص ایمان لے کر کے آئے گا، اس کو میں جنت میں ضرور بھیجوں گا۔ دوسری بات اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں انعام میں عطا فرمائی۔ تیسری بات 50 نمازیں عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب ہم وہاں سے چلے تو جاتے وقت بھی چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، آتے وقت بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ تو آپ نے بتلایا کہ 50 نمازیں دی۔ ارے 50 نمازیں؟ میری امت تو 2 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھ سکے گی؟ آپ واپس جائیے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کیجئے کہ وہ ان نمازوں میں کمی کر دے۔ چنانچہ آپ دوبارہ تشریف لے گئے، پھر آپ نے عرض کیا اللہ جل شانہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں میں کچھ کمی کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو 5 نمازیں معاف کر دیتے ہیں، 45 وقت کی پڑھ لیا کرو۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر یہ کہا کہ ارے آپ 45 وقت کی نماز کیسے پڑھوائیں گے امت سے؟ میں تو 2 وقت کی نہیں پڑھوا سکا۔ آپ پھر جائیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ اور کم کر دیں۔ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 5 وقت کی اور کم کر دی، اب 40 وقت کی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اور جائیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اور کم کر دیں۔ اس طرح سے آخر میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی، آپ واپس جائیے اور کم کرنے کا کہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار گیا ہوں اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب جا کر کے پھر کہوں کہ آپ اور کم کر دیجئے۔ چنانچہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے رہ گئی۔ یہ بار بار آنے جانے میں غالباً یہ مقصد تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بہانے سے بار بار اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہو، بار بار اللہ جل شانہ سے ملاقات ہو، بار بار اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، بار بار اللہ جل شانہ کا دیدار ہو۔ تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے بتلایا کہ رات کے وقت مجھ کو معراج نصیب ہوئی، اور میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب نشانیوں کو دیکھا، اور سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور صریف الاقلام سے بھی آگے بڑھ گیا، جہاں کے فرشتے جب تقدیریں لکھتے ہیں اور اللہ کے احکام لکھتے ہیں تو ان کے قلم سے جو آواز نکلتی ہے صریف الاقلام وہاں سنائی دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب بیان فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کے گئے تھے، پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو ابو جہل نے بڑا مذاق اڑایا آپ کا، انکار کر دیا اور کہا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کر دیا، سب حجابات اٹھا دیے، اور آپ گنتے گئے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو اور دروازوں کو۔ اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے ملک شام کی طرف سے، وہ مجھے فلاں جگہ ملا تھا، وہ کل تک یہاں پہنچ جائے گا۔ بہرحال یہ کہ یہ سب سننے کے بعد بھی عرب کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اور بڑے بڑے سرداروں نے انکار کیا، اور ابو جہل نے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں۔
کہ وہ وہاں آسمان پر ہو کر کے آ گئے، آسمان سے بھی اوپر ہو کر کے آ گئے، کیا اس بارے میں بھی تم تصدیق کرو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اگر وہ یہ فرماتے کہ میں ہو کر کے آیا، میں اس بارے میں بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے واقعہ معراج سنا اور انکار کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی زبان سے واقعہ معراج کو سنا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ معراج ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ ہے، پھر مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، پھر وہاں پر آپ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی، اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور تمام لوگوں کو ملا کر کے اس کے اندر اور ایک اسلامی حکومت قائم فرمائی، امن و امان کا معاہدہ کیا آپ نے سب کے ساتھ میں مل کر کے، اور یہ معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ رہیں گے، اور مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور دفاع کریں گے۔ یہ آپ نے وہاں پر حکومت قائم فرمائی، اور سب کو مذہبی آزادی دی آپ نے وہاں پر، یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں، نصرانی اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن یہاں پر مدینے کے اندر امن و امان قائم رکھنے میں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں یہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے آپ نے وہاں پر حکومت قائم فرمائی۔ مکے کے لوگوں نے اس کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد بھی آپ سے مقابلہ کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ اسی سال عمرے کا حکم ہے، چنانچہ آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر لوگوں نے آ کر کے آپ کا راستہ روک لیا، مکے والوں نے کہا کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہیں پر ہم سے صلح کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے لیے ناجنگ صلح کی ان سے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کا معاہدہ فرمایا، ناجنگ معاہدہ، اور اس کے اندر حالانکہ ان لوگوں نے بہت غلط قسم کی شرطیں لگائی، یک طرفہ شرطیں لگائی، اس کو بھی آپ نے برداشت کر لیا۔ صحابہ کو حالانکہ یہ تکلیف تھی، اس پر افسوس تھا کہ ہم ان سے دب کر کیوں صلح کریں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں مصلحت ہے، اس وقت صلح کر لی جائے اور آئندہ سال عمرہ کیا جائے جیسا کہ صلح نامے میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ سب ہو گیا، اور اس کے بعد میں اللہ جل شانہ نے اسی صلح حدیبیہ کے بارے میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ جب چاروں طرف امن ہو گیا، چاروں طرف سے وفد آنا شروع ہو گئے، چاروں طرف سے آ کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی جماعت کو اور تعداد کو اتنا بڑھا دیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، اور اب مکے والوں کی ہمت نہیں کہ آپ کو روک سکے، اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کا اعلان فرمایا۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور یہ فرمایا کہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ آج سے پہلے اگر آپ نے معاف کیا، آج سے پہلے اگر آپ نے کسی پر رحم کیا، تو لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس حکومت نہیں تھی، آپ کے پاس میں فوج نہیں تھی، آپ معاف نہیں کرتے تو کیا کرتے، لیکن آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوج ہے، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کر چکے ہیں، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی ہے، آج آپ معاف کریں گے اور رحم و کرم کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابو سفیان کان آمنا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو بھی امن، من دخل الحرام کان آمنا، جو حرم
شریف کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امن۔ حرم شریف میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور حرم شریف میں جمع ہو کر کے سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اب ہمارے لیے کہیں قتل کا حکم نہ ہو جائے۔ ہم نے بہت ستایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے، ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ہم کو دیکھ کر لوگ یہ بات سمجھے یہ دھوکہ نہیں دے گا یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ مسلمان ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا یہ مسلمان ہے۔ ہمارے اوپر لوگ بھروسہ کریں، ہمارے اوپر اطمینان کریں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسی زندگی ہم گزاریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔